کے ناظرین یوٹیوب چینل پر ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید۔ آج کے اس ویلاگ میں آپ سے دو باتیں کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ کرنی ہے کہ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ عمران خان صاحب پر بھی بغاوت کا مقدمہ درج ہوگا، بلکہ غداری کے مرتکب عمران خان صاحب پائے گئے ہیں۔ انہوں نے ایسا کیا کیا ہے یہ آج کے ویلاگ میں بتاؤں گی، اور اسی کے تانے بانے جا کے ملتے ہیں مریم نواز صاحبہ کی آج کی پریس کانفرنس پہ، جس پہ وہ عدلیہ پر گرجی اور برسی، اس کا بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ لیکن اس سے پہلے جو میں نے آج دوپہر میں بھی اور صبح بھی ایک ویلاگ کیا تھا، جس میں میں نے جو باجوہ صاحب کا ذکر خیر ہوا تھا، اور جو آفتاب اقبال صاحب نے اپنی ایک ویلاگ میں کہا تھا کہ جی باجوہ صاحب نے ان کو فون کیا اور غصے میں آ کے کہا کہ جی میرے پاس عمران خان کی آڈیوز ہیں، ویڈیوز ہیں، میں یہ کر دوں گا، میں یہ دکھا دوں گا، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ میں خود ان کو ریکارڈ کرتا ہوں۔ تو اس پہ تو ایک بحث چلی رہی ہے۔ مبشر زیدی صاحب نے تو کہا کہ اس پہ تو ان کا کورٹ مارشل ہونا چاہیے۔ جب یہ ساری چیزیں آئیں تو اطلاعات یہ ہیں جو مجھ تک پہنچی ہے، میں نے ابھی اس کو جس کو کہنا چاہیے چیک نہیں کیا، کراس چیک نہیں کیا، ویریفائی نہیں کیا، لیکن آفتاب اقبال صاحب کی ویڈیوز جو ہیں وہ ڈیلیٹ کرائی گئی ہیں۔ اب میں بھی کسی نے جو ہے وہ اس کو سیو کر کے ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیا تو اپنے اس پہ ڈال رہے ہیں، لیکن اطلاعات ہے کہ ڈیلیٹ کرائی گئی ہیں۔ آپ ذرا چیک کر لیجئے گا، میں بھی اس کو چیک کر لوں گی۔ لیکن میں نے ابھی عمران خان صاحب کا ایک کلپ سن رہی تھی، وہ مجھے نہیں پتا کب کا ہے، وہ ابھی کا ہے پرانا ہے، لیکن ہے کوئی ابھی نیئر پاسٹ کا ہی ہوگا۔ اس میں عمران خان کہہ رہے تھے کہ جب باجوہ صاحب سے میری آخری یا سیکنڈ لاسٹ ملاقات ہوئی تو باجوہ صاحب نے ان کو بتایا، جب وہ پرائم منسٹر آف پاکستان تھے، تو باجوہ صاحب نے ان کو بتایا کہ ان کے پاس، یعنی باجوہ صاحب کے پاس کئی لوگوں کی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں، اور ایسی آڈیوز اور ویڈیوز ہیں جن کو ہم اس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں۔ پھر وہ عمران خان کہتے ہیں کہ باجوہ صاحب نے مجھ سے بھی پوچھا، جو وہ پہلے بھی بتا چکے ہیں، کہ آپ بھی پلے بوائے رہے۔ یہ آپ انڈائریکٹلی تھریٹ کرنا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کو کہتے ہیں نا اچھا آپ بھی تو یہ ہیں یا آپ یہ ہیں، یعنی ہمیں پتہ ہے آپ کے بارے میں، وہ اگلے سے سننا چاہ رہے ہیں۔ تو عمران خان صاحب نے کہا کہ ہاں میں رہا ہوں، اور انہوں نے کہا کہ میں نے تو کبھی کلیم نہیں کیا کہ میں فرشتہ رہا ہوں یا میں فرشتہ رہا ہوں، یہ میرا پاسٹ نہیں تھا، میں نے پاسٹ میں بہت وہ کیا۔ لیکن ساتھ ہی انہوں نے قرآن شریف کی اس بات کا ذکر کیا جس میں قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کب کس کو راہ راست پر لے آئے، اور کب کس کو نیکی کی توفیق دے دے، اور کب کس کو اپنے داغدار ماضی سے جو ہے وہ ایک بہتری کی طرف لے آئے۔ اور پھر ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ رحمان ہے، اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ کس کے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دے اگر آپ صدقے دل سے توبہ کریں اور آپ بھلائی کی طرف، یعنی آپ اچھائی کی طرف آ جائیں۔ تو میں ایک تو حیران یہ تھی کہ یہ بات باجوہ صاحب کے سننے کے باوجود اور یہ سب دیکھنے کے باوجود آپ آڈیوز اور ویڈیوز کی باتیں کرتے ہیں، آپ آڈیوز اور ویڈیوز لیک کرتے ہیں۔ آپ کو حاصل کیا ہوا کہ عمران خان صاحب کی اپنے آڈیوز لیک کر کے دیکھ لی، فرق تو کسی پہ کچھ نہیں پڑا۔ بہرحال یہ اپنے اپنے ظرف کی بات ہے۔ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں خود ریکارڈ کرتا تھا، اور آپ اس کو جو ہے وہ کنفیس بھی کر رہے ہیں، تو کوئی کسی نہ کسی میں تو اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ان سے پوچھے، اور صرف پوچھے نہیں، ان پہ مقدمہ قائم کرے۔ مبشر زیدی صاحب صحیح کہتے ہیں کہ ان کا کورٹ مارشل اس پہ تو بنتا ہے، کرنے والا کوئی بنے نا۔ وہی والی بات ہے کہ اس امام میں تو سبھی ننگے ہیں۔ جو این آر او کی بات ہوئی تھی کہ باجوہ صاحب نے خود اپنے آپ کو این آر او دیا تھا، تو جن کو این آر او دیا تھا وہ ایک اور این آر او زدہ پر مقدمہ کریں گے؟ ایسا تو تاریخ میں نہ کبھی ہوا ہے، اور پاکستان کی تاریخ میں نہ کبھی ہوگا۔ میں آگے بڑھتی ہوں۔ آج مریم صاحبہ کیوں غصہ کر رہی تھی؟ کیا مریم صاحبہ صرف لاہور کے فیصلے کو لے کے غصہ کر رہی تھی؟ تو ایسا نہیں ہے، کیونکہ میں مریم صاحبہ کو اور نواز نون لیگ کو یہ یاد دلاتی چلوں کہ مریم صاحبہ جو ابھی ملک سے باہر تھیں اور قوم کی بیٹی واپس آئیں، بڑا ان کا استقبال ہوا، وہ ورکرز کنونشن کرتی پھر رہی ہیں، پھر وہ جو ہے چیف کوآرڈینیٹر بھی بن گئی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ چیف آرگنائزر وہ بن گئی ہیں، سینئر وائس پریزیڈنٹ بن گئی ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایسے ممکن ہوا کہ آپ کا نام ای سی ایل سے ہٹا۔ یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایسے ممکن ہوا کہ آپ کو پاسپورٹ واپس ملا۔ اور یہ کیسے ممکن ہوا؟ یہ ایسے ممکن ہوا کہ عدالت سے آپ کو ریلیف ملا، آپ کے بنے ہوئے کیسز آپ پر سے ختم ہوئے، اسی عدالت نے آپ پہ سے کیسز ختم کیے، آپ کو پاک اور صاف اور نیٹ اینڈ کلین ڈکلیئر کیا، آپ بقول آپ کے کہ آپ کو ایک بڑا سچ کی فتح ہوئی، تو اسی عدالت سے ہوئی نا بی بی، اسی عدالت نے تو آپ کو ریلیف دیا ہے۔
اب انہی عدالتوں نے آپ کو ریلیف دیا، اسی عدالت کے کہنے پہ آپ باہر گئی. اور نواز شریف صاحب جو آج تک ملک سے باہر ہے، جو کہ اب اشتہاری ہیں، وہ مجرم تھے، وہ جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھے. وہ اگر آپ ملک سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں تو انہی عدالتوں نے ان کو باہر بھجوایا. اور انہی عدالتوں کے بعد جنرل باجوہ صاحب کا کردار تھا جنہوں نے باہر بھجوایا. تو جن پر آج آپ تنقید کر رہی ہیں ان کی تو آپ بینیفیشری ہیں. شہباز شریف صاحب جن پہ فرد جرم عائد ہونی تھی نہیں ہوئی. اچھا اب مسئلہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ مریم صاحبہ کو یہ سب یاد ہے، ایسا نہیں ہے، بھولتا کوئی نہیں ہے، لیکن جان کے پریٹینڈ کیا جاتا ہے کہ ہم بھول گئے. اگین آئی کم بیک ٹو دا لاہور ہائی کورٹ ججمنٹ اور ڈیسیژن. کیا مریم صاحبہ لاہور ہائی کورٹ والے فیصلے سے اتنی ناراض ہے؟ فیصلے سے اتنی ناراض نہیں ہے کیونکہ اس فیصلے میں کوئی بڑی بات ہی نہیں ہے. میں تو پھر کہہ رہی ہوں کہ اس میں کہا جی گورنر سے مشاورت کریں، اور پھر تاریخ دیں. آلدو کہ الیکشن کمیشن نے جو اجلاس کیا، جو مشاورت کی، وہ بے نتیجہ رہی، وہ بے نتیجہ ہی ہونی تھی. اب شاید گورنر پنجاب بھی جو ہے وہ اس کے خلاف سپریم کورٹ چلے جائیں. مگر میں واپس آتی ہوں، آج ایک بڑا امپورٹنٹ کیس لگا تھا سپریم کورٹ میں، جو کہ اسلام آباد ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب. اچھا، اب وہ کیس کیا تھا؟ وہ کیس یہ تھا کہ جو پی ٹی آئی لے کر گئی ہے کہ جو نیب کی جو ترامیم ہوئی ہیں وہ غلط ہیں، اس میں پاکستان کا پیسہ جو ہے وہ اس کا احتساب نہیں ہو پائے گا. پاکستان کے جو کرپشن کے جنہوں نے کرپشن کی تھی، جو کرپٹ تھے، جو چور تھے اور جو ڈاکو تھے، وہ اس میں بینیفیشری ہیں. تو یہ کسی صورت بھی پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. اب یہ جب کیس کی آج ہیئرنگ ہوئی تو جسٹس عمر عطیہ بندیال صاحب نے کہا کہ ہم اس کیس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کیس میں اصل میں ہوا کیا ہے. اب اس سے پہلے والی جو ہیئرنگ تھی اس میں جتنے بھی جو این آر او زدہ لوگ تھے، یعنی این آر او سے جو مستفید ہوئے تھے، جنہوں نے این آر او کی جو این آر او سے بھی مستفید ہوئے تھے اور جو نیب ترامیم سے مستفید ہوئے تھے اصل میں. کیونکہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر میں آپ کو کہوں کہ جی آپ ایسا کریں کہ آپ کرپشن کر لیں اور لیکن ذرا نا 50,000 سے کم کیجیے گا، یعنی 49,999 کی آپ کرپشن کر لیں، یہ باٹا کے ریٹ ہو گئے، تو پھر آپ کو نیب ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا، آپ کو چھو بھی نہیں سکتا. تو یہ ہوا ہے ہمارے ملک میں کہ جی جس کی 50 کروڑ کے کم سے کم کرپشن ہے اس کو تو نیب چھوئے گا بھی نہیں. تو 23 کروڑ 22 کروڑ 50 کروڑ 40 کروڑ یہ چھوٹی چیز عام سی بات ہے. تو پھر آپ اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ جب سپریم کورٹ کی سماعت ہوئی، اس سماعت میں ان لوگوں کی تفصیلات منگائی گئی کہ کون کون اس سے مستفید ہوا ہے. تو ہمارے ماشاءاللہ سیاستدانوں کے نام اس میں آ گئے. اب اس کو لے کر جو ہے بھوچال آنے والا ہے، کیونکہ بڑی اطلاعات اس حوالے سے یہی ہیں اور لوگوں کا تجزیہ یہ ہے کہ جس طرح سے ابھی ہمارے پروگرام میں بھی راجہ عامر عباس آج ڈسکس کر رہے تھے کہ جس طرح سے ایک زمانے میں جو بے نظیر بھٹو والا این آر او تھا جو مشرف صاحب نے دیا تھا، وہ انہی عدالتوں نے اسٹرائک ڈاؤن کیا تھا. اور اس سے مجھے یاد ہے کہ ایم کیو ایم جو تھی وہ اتحادی تھی پیپلز پارٹی کے، اور پیپلز پارٹی کی کوشش یہ تھی کہ اس کو اسمبلی میں لا کے اس کو باقاعدہ قانون بنا دیا جائے تاکہ کوئی پھر اس کو چھو بھی نہ سکے. لیکن ایسا نہیں ہو سکا کیونکہ ایم کیو ایم کسی کے کیا سب کو پتا ہے. اس وقت ہم اتنی کھل کے بات نہیں کرتے تھے، اب تو ہم کھل کے بات کر لیتے ہیں کہ ان کے اشارے پر جو ہے وہ بیک آف ہو گئی، یوں وہ قانونی بن سکا اور یوں عدالتوں نے اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا. اور جنہوں نے این آر او کے ذریعے اپنے مقدمات ختم کرائے تھے ان پہ وہ مقدمات دوبارہ سے بحال ہو گئے، یعنی فعال ہو گئے. اور پھر خیر سزائیں تو ہمارے یہاں کیا ہوتی ہیں، پلی بارگین ہو گئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ ساری چیزیں. تو بالکل اسی طریقے سے اطلاعات یہ ہے کہ جو این آر او کی ترامیم تھی وہ انہی عدالتوں میں شاید اسٹرائک ڈاؤن ہو جائے. کیونکہ اگر آپ دیکھا جائے تو وہ کسی صورت بھی ملکی مفاد میں نہیں ہے، وہ کوئی عوامی مفاد کا معاملہ بھی نہیں ہے. اس سے جو بینیفیشری اس کے ہوتے ہیں، جو اس سے مستفید ہوتے ہیں، وہ انہی سیاستدانوں یہی سیاستدان ہوتے ہیں جنہوں نے اربوں کربوں کی کرپشن کی بھی ہوتی ہے. پھر وہ اپنے کیسز معاف کراتے ہیں، پھر وہ نیب کو جو نیب جیسے ادارے کو جو ہے وہ ٹوتھ لیس کرتے ہیں. اور
اور پھر اصل بات تو یہ کہ آپ کے حکومت میں آنے کا مقصد ہی یہ تھا، یہ تو کھل کے سامنے آ گیا۔ اگر آپ حکومت میں آنے کا آپ کا مقصد کچھ اور تھا تو پھر آپ نے ہوم ورک کیا ہوا ہوتا، آپ کو ملک کے معاشی حالات پتہ ہوتے، ملک کدھر جا رہا تھا اور آپ نے لا کے کدھر پھینک دیا۔ ہم اس سے بات کرتے تھے کہ ٹیررزم ٹو ٹورزم، اب ہم بات کرتے ہیں بیک ٹو ٹیررزم۔ یہ وہی والی ہوگی بات جو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے فلور آف دا ہاؤس کہی تھی کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ اور میں تو کہتی ہوں کہ تھوڑی سی شرمندگی بھی نہیں ہوئی کہ ہم ایک چلتے ہوئے پاکستان کو آپ نے اس کو روکا، آپ اس کو جس ریورس گیئر آپ نے لگا دیا اور پھر آپ کہہ رہے ہیں ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ بہرحال جتنے عرصے چل رہا ہے 15 دن کا پیٹرول اور ہے، آئی ایم ایف کا پیسے نہیں مل رہے، صدر مملکت نے آرڈیننس میں اعتراضات لگا کے واپس کر دیا۔ اب اس کے پیچھے کیا منطق ہے میں نہیں جانتی، اور لیکن بہرحال جتنے دن آپ کو انجوائے کرنا ہے آپ کر لیجئے، ہم نے یہی مرنا ہے یہی کھپنا ہے، آپ نے اپنے اپنے بریف کیس اٹھانے اور لندن بھاگ جانا ہے۔ تو بہرحال یہی کہانی ہے۔ نادر مرزا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔